السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ وقفہ کے بعد حضرت عمر نے بیان فرمانا شروع کیا۔ ہرمز نے جب شاہ کسرا سے مدد طلب کی تھی تو دربان ایران نے صوبہ راواز کے گورنر کارن کو 50,000 سپاہ کے ساتھ اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا، اور اس کے ساتھ انوش جان اور کباد، دو مشہور اور بہادر سپاہ سالار بھی بھجوائے تھے۔ ابھی یہ لشکر ہرمز کے پاس نہ پہنچا تھا کہ مسلمانوں نے اسے شکست دے دی۔ اس کا شکست خوردہ لشکر کارن کو راستے میں ملا۔ کارن نے اس لشکر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اس سے اس کی جماعت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ نہر شنی کے کنارے پر، جو دریائے دجلہ کے مغرب کی طرف واقع ہے، موضع مدات میں مقیم ہو گیا۔ حضرت خالد کو اس ایرانی لشکر کے آنے کی اطلاع ہو گئی۔ وہ بھی شیران اسلام کو لے کر چلے اور اسی مقام پر جہاں ایرانی لشکر مقیم تھا آخر خیمہ زن ہو گئے۔ قارون کے ساتھ تقریباً 1,00,000 لشکر ہو گیا، اور حضرت خالد کے ساتھ صرف 18,000 مجاہدین تھے۔ یہ دیکھ کر قارون نے غرور میں آ کر جلدی ہی ایک روز اپنا لشکر میدان میں لا کر صف بستہ کر دیا۔ حضرت خالد نے اول اس کے پاس مساہلت کا پیغام بھیجا، قاصد سے کہلوایا کہ اگر تم جزیہ ادا کر دو تو صلح ممکن ہے۔ کارن کو یہ پیغام بہت ہی برا لگا۔ اس نے نہایت نامناسب جواب دیا۔ مجبور حضرت خالد بھی فوج الہی لے کر میدان میں آ گئے، اور آتے ہی صفیں مرتب کر لی۔ کارن نے سب سے پہلے انوش جان کو تنہا لڑنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد کی تمام ایران میں شہرت ہو گئی تھی۔ کارن بھی خوب جانتا تھا کہ اسلامی لشکر کے وہی روح رواں ہے۔ اگر کسی طرح وہ گرفتار کر لیے جائیں یا مارے جائیں تو شاید مسلمان بدل ہو کر بھاگ نکلے۔ اسے کیا خبر تھی کہ مسلمان بدل اور مایوس ہونا جانتے ہی نہیں۔ بہرحال اس کا یہ خیال تھا، اور اس بات سے بھی خوب واقف تھا کہ انوش جان بھی بڑا بہادر جنگجو اور جری ہے۔ اس نے اسے سمجھا دیا کہ میدان میں نکل کر حضرت خالد کو طلب کرنا، اور جس طرح بھی ممکن ہو انہیں گرفتار کر لینا یا قتل کر دینا۔ انوش جان کو بھی اپنی دلیری پر ناز تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت خالد کو گرفتار کر لینا یا قتل کر ڈالنا مشکل ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے اسے دست و بستہ لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ وہ اکڑتا ہوا میدان میں نکلا اور اسلامی لشکر کے قریب جا کر بولا، اگر حضرت خالد کو دعویٰ مردانگی ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت خالد نے اطلاع ہوتے ہی اپنا گھوڑا بڑھایا اور انوش جان کے مقابلے میں آ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنی بہادری پر غرور ہے۔ نوش جان کیوں نہ ہو، میرے مقابلے کا آج ایران میں ایک شخص بھی نہیں ہے۔ حضرت خالد بہادر آدمی اکثر عقل مند بھی ہوتا ہے۔ نوش جان میری جنگجوئی عقل مندی دونوں کی شہرت ہے۔ حضرت خالد اگر یہ بات ہے تو سوچو، کیا آگ پرستش کیے جانے کے قابل ہیں؟ وہ اپنے پجاریوں کو بھی اسی طرح جلا ڈالتی ہے جس طرح دشمن کو اگر تم کہو کہ وہ نور الہی ہے تو نور الہی جلاتی نہیں۔ البتہ انسانی آنکھ اسے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکی اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پرستش کے قابل تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آگ کو پیدا کر کے اسے گرمی اور روشنی عطا کی۔ اس اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پوجتے؟ نوش جان میں تم سے مذہبی بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خالد لیکن مجھے تبلیغ کرنے اور سمجھانے کا بھی
حکم ہے اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، بس تم قیامت کے روز یہ نہیں کہہ سکو کہ میرے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ اب میں جہاد کے لیے تیار ہوں۔ نوش جان نے تلوار سے حضرت خالد پر حملہ کیا۔ حضرت خالد نے اس کا وار روک کر خود بھی حملہ کرنا چاہا، لیکن نوش جان نے جلدی سے دوسرا وار کیا۔ اس کی تلوار حضرت خالد کی تلوار پر پڑی۔ حضرت خالد کی تلوار چند سے دو ٹکڑے ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے بقیہ آدھا حصہ بھی زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر نوش جان کو بڑی مسرت ہوئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ حضرت خالد پر کامیابی حاصل کرنے میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ چنانچہ اس نے پھر تیسرا حملہ نہایت زور سے کیا۔ حضرت خالد نے اس عرصہ میں پھرتی سے نیزہ ہاتھ میں لے لیا تھا۔ انہوں نے ڈال پر نوش جان کی تلوار کی اور اپنے گھوڑے کو ذرا پیچھے ہٹا کر نیزے سے حملہ کیا۔ نیزے کی آنی کی چمک سے انوش جان کی آنکھ چبک گئی۔ نیزہ اس کی ذرا پر پڑا اور ذرا کو توڑ کر اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ اس نے ہولناک چیخ ماری اور لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ حضرت خالد نے جلدی سے گھوڑے سے اتر کر خنجر نکالا اور اس کا سر کاٹ کر نیزے کی اونی پر چڑھا لیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سردار کو اس طرح مارے جاتے دیکھا تو انہیں جوش و غصہ آ گیا۔ وہ ایک دم اسلامی لشکر کی طرف بے پناہ سیلاب کی طرح بڑھے۔ ادھر سے مسلمان بھی آگے بڑھے۔ حضرت خالد کے ہاتھ میں کسی نے بڑھ کر تلوار دے دی۔ وہ تنہا ہی 1,00,000 ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، لیکن دونوں لشکر ایک ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ ہی تمام مسلمانوں نے حملہ کیا۔ ایرانیوں نے بھی حملہ کیا اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ فریقین جوش میں بڑھ کر نہایت ہی بے خوفی سے لڑنے لگے۔ اگرچہ دونوں فریقین کے سپاہی کٹ کٹ کر گر رہے تھے، لیکن لڑنے والوں کو مرنے والوں کے متعلق بھی خیال نہ ہوتا تھا۔ ان کے پیشہ نظر ایک ہی بات تھی، لڑو اور مر جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑ رہے تھے، مار رہے تھے اور مر رہے تھے۔ دفتن حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق اور زرار بن الازور نے پرزور حملہ کر کے کئی ایرانیوں کو مار ڈالا اور اپنے سامنے سے دشمنوں کو ہٹا کر دوسری صف پر حملہ کیا۔ انہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جوش آ گیا۔ انہوں نے سختی سے حملے کیے اور ایرانیوں کو کاٹتے چاٹتے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے پہلی اور دوسری دونوں صفوں کا صفایا کر دیا تھا۔ کباد نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے ایرانیوں کو للکار کر جوش دلایا اور مسلمانوں پر نہایت سخت حملہ کیا۔ اس نے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اتفاق سے حضرت عبد الرحمن اس کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اور ناقص کافر، تو نے 2 دینداروں کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کیا ہے، لے سنبھل، تیری قضا بھی آ پہنچی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے جوش میں آ کر ایسا سخت حملہ کیا کہ ایک مرتبہ تو کباد گھبرا گیا، لیکن وہ بھی مشہور سردار تھا۔ اس نے حواس درست کر کے ان کا وار روکا اور خود بھی حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن نے اس کا وار روک کر تلوار کو بھرپور ہاتھ مارا۔ کباد نے ڈال پر روکا۔ عبد الرحمن کی تلوار نے اس کی ڈال کاٹ ڈالی۔ کباد سخت بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا۔ عبد الرحمن نے بڑھ کر اس کے سر پر تلوار ماری۔ تلوار خود سے پھسل کر اس کی گردن پر پڑی اور سر کٹ گیا۔ کباد چو بھی نہ کر سکا اور مردہ ہو کر گر گیا۔ ایرانیوں کا یہ دوسرا سردار تھا جو مارا گیا۔ ایرانیوں کو بڑا پیش آیا۔ بہت سے ایرانی عبد الرحمن پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے دشمنوں کے وار روکنے شروع کیے۔ اس وقت وہاں زرار بن الازور آ گیا۔ وہ ننگے بدن ہو کر صرف
تہ باندھ کر نیزے سے لڑا کرتے تھے۔ نیزہ گھوڑے پر زین نہیں کستے بلکہ ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر لڑائی کرتے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، آؤ آتش پرستو، دور ہو جاؤ، دیکھو تمہاری قضا آ پہنچی۔ میں زرار بن الازور ہوں، میرا نیزہ بے پناہ ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے پرزور حملہ کر کے کئی ایرانیوں کو مار ڈالا۔ ادھر دو تین مجوسیوں کو عبد الرحمن نے ٹھکانے لگایا۔ ایرانی ان کے سامنے سے منتشر ہو گئے۔ مسلمان برابر صفیں چیرتے ایرانیوں کو قتل کرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت خالد سب سے آگے تھے۔ وہ نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے۔ ان کے جسم پر کئی زخم آ چکے تھے۔ ہر زخم لگنے سے ان کا جوش بڑھتا تھا اور وہ اور بھی سختی سے حملے کرتے تھے اور وہ ایرانیوں کو مارتے کاٹتے قلب لشکر میں جا پہنچے۔ یہاں قرون تھا۔ حضرت خالد نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ کیا بزدلی ہے کہ تیرے سپاہی لڑ رہے ہیں اور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے؟ میں خالد بن ولید ہوں، میرے مقابلے میں آ اور مرد میدان بن۔ حضرت خالد کا نام سنتے ہی کارن کے حواس جاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ تلوار سونت کر مقابلے میں آ گیا۔ حضرت خالد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حملہ کیا۔ ان کے پہلے ہی وار نے کارن کو کاٹ ڈالا۔ ایرانی بد حواس ہو گئے اور پشت پھیر کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے تعاقب میں دوڑ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایرانی 30,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں ہزاروں ایرانی گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں حضرت حسن بصری کے باپ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ عراق کے جو عرب عیسائی ہو گئے تھے وہ بھی ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتے تھے۔ چونکہ ایرانی نہایت دولت مند تھے اس لیے بڑے ساز و سامان سے لڑنے آئے تھے۔ ان کی بے شمار دولت اور ان گنت قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس مارکہ میں مسلمان 200 سے کچھ زیادہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد نے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کروایا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کروائی۔ اگلے روز مال غنیمت اور قیدیوں کا خمس نکال کر دربار خلافت میں روانہ کیا۔ جب یہ سامان مدینہ میں پہنچا تو عام طور پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور حضرت خالد کو دعائیں دینے لگے۔ حضرت عامر پھر خاموش ہو گئے تھے۔